أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے پہلی شرط: بیان فرمودہ مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ افترا کیا ہے۔ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادہ بن نسی نے ہمیں شداد بن اوس کے بارے میں بتایا کہ وہ رو رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا، مجھے ایک ایسی چیز یاد آ گئی تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس پر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں شرک اور مخفی خواہشوں سے ڈرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں البتہ میری امت شمس و قمر، بتوں اور پتھروں کی عبادت تو نہیں کریں گے، مگر اپنے اعمال میں ریا سے کام لیں گے اور مخفی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی روزے دار ہونے کی حالت میں صبح کرے گا، پھر اس کو اس کی کوئی خواہش معارض ہو گئی تو وہ روزہ ترک کر کے اس خواہش میں مبتلا ہو جائے گا۔ مسیح موعود و مہدی آخر زمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: اسی طرح خدا نے قرآن میں فرمایا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یعنی ہر ایک گناہ کی مغفرت ہوگی مگر شرک کو خدا نہیں بخشے گا، پس شرک کے نزدیک مت جاؤ اور اس کو حرمت کا درخت سمجھو۔ پھر فرمایا، یہاں شرک سے صرف یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جائے، بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے، اسی کا نام شرک ہے۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا، ظاہری شرک بتوں، مورتیوں، چاند سورج کی عبادت کر کے نام بھی ہو تو ریا اور خواہشات کی پیروی ہی شرک ہے۔ اگر ایک ماتحت اپنے افسر کی اطاعت سے بڑھ کر خوشامد کی حد تک اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس سے میری روزی وابستہ ہے، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اگر کسی کو اپنے بیٹوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور یہ بڑے ہو رہے ہیں اور کام پر لگ جائیں گے یا کمائیں گے، مجھے سنبھالیں گے، اور اب میں آرام سے اپنی بقیہ عمر گزاروں گا، یا اب میرے ان جوان بیٹوں کی وجہ سے میرے شریک میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برے صغیر میں ایک شریکے کی بلکہ تیسری دنیا ساری میں ایک رسم ہے بڑی گندی،
میرے شریک میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، مکمل انحصار ان بیٹوں پر ہے۔ اب وہ ناخلف نکلتے ہیں یا کسی حادثے میں فوت ہو جاتے ہیں یا معذور ہو جاتے ہیں تو اس کے تو ایسے شخص کے تو تمام سارے ختم ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ